السلام علیکم۔ کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جاری 900 ارب اخراجات کو کم کرنے کے لیے 1.5 لاکھ نوکریوں اسامیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ اقدام عوام دشمن ہے، کیونکہ اگر وہ اخراجات کم کرنا چاہیں تو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ مفت پیٹرول، مفت پروٹوکول، مفت گیس، بجلی اور اس کی مد میں $17 ارب سالانہ خرچ کرتی ہے۔ اگر اس میں وہ آدھے اخراجات بھی کم کر لیں تو عوام کے حق پہ یا 1.5 لاکھ نوکریاں ختم کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن پاکستانی حکمرانوں کی پرائیورٹی کچھ اور ہے، عوام ان کی پرائیورٹی میں نہیں ہے، صرف اپنی عیاشیاں ہیں اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ہنزا میں جو شاہراہ قراقرم گزر رہی ہے، جو پاکستان اور چین کو ملاتی ہے، وہ پچھلے 4 دن سے بند ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بجلی 4 دن سے بند ہے اور انٹرنیٹ بند ہے۔ ایک طرف ہمارے دعوے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں اڑان بھریں گے، ایکسپورٹ بڑھائیں گے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں بھی انٹرنیٹ بند ہے، جس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور 4 روز سے شاہراہ قراقرم بند ہے، تو چین کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے وہ بھی بند ہے۔ ایک خبر وزارت اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم دکھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے، حکومت نے اوپن مارکیٹ سے $9 ارب خریدے ہیں، وہ خزانے میں جمع کیے ہیں۔ یہ مصنوعی استحکام ہے۔ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت مستحکم ہوتے ہیں جب باہر سے انویسٹمنٹ میں ڈالر آتے ہیں، یا ریمیٹنسز آتی ہیں، یا آپ نے ایکسپورٹ کی ہو اور اس کے ڈالر آئیں۔ یہ جو مصنوعی طریقہ کار ہے، یہ ساگدار فارمولہ ہے، جو پہلے بھی وہ مصنوعی طریقے سے پچھلی حکومت میں ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے ریٹ کو اس نے $21 ارب پاکستانی قوم کے ضائع کیے تھے۔ اب یہ بھی اقدام کیا ہے کہ، اور پھر یہ میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ معیشت مستحکم ہے، لیکن جیسی مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوتی ہے، تیسرے ہی ہفتے پھر ہم دیوالیہ کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ ایک خبر یہ ہے کہ قطر ایئر ویز نے پاکستان میں اپنے دفاتر بند کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان سے 20 بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا کاروبار لپیٹ کے چلی گئی تھی، اور اب قطر ایئر ویز نے بھی اپنے دفاتر فی الحال بند کیے ہیں، اور ان کا آپریشن جاری رہے گا، پروازیں جاری رہیں گی، لیکن قطر ایئر ویز نے اپنی آپریشن بند کی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مائکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اربوں ڈالر کی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں پالیسیاں ہوں، جہاں جمہوریت ہو، جہاں عوام دوست پالیسیاں ہوں، جہاں سیاست میں مداخلت ادارے نہ کرے، ان علاقوں میں بزنس آتا ہے، اور جہاں ہمارے جیسے حالات ہوں وہاں کوئی پاگل ہوگا جو انویسٹمنٹ کرے۔ ابھی جو ہمارے اپنے انویسٹمنٹ تھے وہ بھی ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ ملک ریاض کی مثال لے لے، جس کو پہ پریشر تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں گواہی دے، اس نے گواہی نہیں دی، تو اس کے کاروبار بحریہ ٹاؤن پہ چھاپے پڑے، اور پھر اس نے مجبور ہو کے اپنا کاروبار سمیٹ کے دبئی چلا گیا۔ اب سنا ہے دبئی میں اس نے ایک ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے پالیسیوں کا، اور ملک اس طرح ترقی کرتے ہیں جب لوگ اپنی ذاتی انا، ضد اور دشمنی سے نکل کے عوام اور پاکستان کے مفاد کا سوچتے ہیں، تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ لفافہ صحافی اور لفافہ میڈیا وہ، یا یلو جرنلزم، اس کا اعتراف مشہور صحافی نصرت جاوید نے بھی کیا کہ لوگ یا سوشل میڈیا والے جو ہمیں لفافہ صحافی کہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میڈیا پہ اتنا پریشر ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے۔ کبھی کہتے ہیں بنی گالیہ کا رہائشی، یا اڈیالہ جیل کا مکین، یا کہتے ہیں قیدی نمبر 804، یا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی، یا چیئرمین تحریک انصاف۔ عمران خان کا نام یہ صحافی نہیں لے سکتے، تو اس نے کہا، اعتراف کیا کہ ہاں ہم ٹاؤٹ صحافی ہیں۔ یہ نصرت جاوید صاحب کے الفاظ ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ دبئی میں جو سب سے دنیا کی بڑی بلڈنگ ہے برج خلیفہ، اس میں
39,000 ٹن سٹیل استعمال ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سٹیل کس کمپنی کا استعمال ہوا ہے؟ یہ ہندوستانی کمپنی ٹاٹا سٹیل کا استعمال ہوا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب یا دبئی مسلمان ملک ہیں تو وہ پاکستان کی زیادہ مدد کریں گے، لیکن اب ممالک مذہب کے علاوہ کاروباری رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کی توجہ ہندوستان کی طرف ہے، جہاں پہ پالیسیاں ٹھیک ہیں، جہاں کوالٹی ٹھیک ہے، اور برج خلیفہ میں جو 39,000 ٹن سٹیل استعمال ہوا ہے وہ ٹاٹا انڈیا کا استعمال ہوا ہے۔ ایک اور خبر میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے سرچ کیا سوشل میڈیا پہ، کل سے ایک خبر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے شخص کا نام ہے جگدیپ سنگھ، اور یہ کوانٹم سکیپ کمپنی ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کے لیے یہ بیٹریاں اور ریسرچ کا کام کرتی ہے، اس کے سی او ای ہے۔ اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی تنخواہ روزانہ 48 کروڑ روپے ہے، 48 کروڑ روزانہ، اور سالانہ اس کی تنخواہ بنتی ہے 17,500 کروڑ۔ یہ خبر آپ بھی گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ جگدیپ سنگھ جو ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسے قابل لوگ میں ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان نے آئی ٹی کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، روزانہ انٹرنیٹ وہ بند نہیں کرتے، لوگوں کو سہولتیں دی ہیں۔ انڈیا کی ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی ہے وہ 162 ارب ڈالر ہے، ہماری مشکل سے 2-3 ارب ڈالر ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی بھی آئندہ امید نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال پاکستان نے 1,831 گھنٹے انٹرنیٹ بند کیا تھا، آئی ٹی انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا، فری لانسر کا کاروبار تباہ کیا، آن لائن بزنسز بیٹھ گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہم آئی ٹی سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جب تک نااہل حکمران مسلط ہوں اور ان کی سہولت کاری ہو رہی ہو، اس پالیسی کو جب تک نہیں بدلیں گے، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے، لوگوں کی آوازیں بند کرنے کی کوشش ختم نہیں کریں گے، پاکستان کا ایسے حالات میں آگے بڑھنے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔